بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، لیکن اگر وہی بیٹیاں ہاتھ تھام لے تو زمانہ بھی ہار مان جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ان بیٹیوں کی جنہوں نے نہ صرف باپ کی کمر سیدھی کی بلکہ پورے محلے کی سوچ بھی بدل دی۔ لیکن اس راہ میں ایک ایسا موڑ آیا جہاں سب کچھ بکھرنے لگا تھا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ نذیر حسن کے گھر غربت کے ڈیرے تھے اور اوپر سے پانچ بیٹیوں کی ذمہ داری۔ جو بھی سنتا افسوس سے سر ہلا دیتا، کیونکہ نذیر حسن کے ہاتھ بٹانے کے لیے، اس کی کمر مضبوط کرنے کے لیے اس کا کوئی بھی بیٹا نہیں تھا۔ دنیا والے نذیر حسن کو رحم بھری نظروں سے دیکھتے، مگر پھر وقت بدلا اور لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ ناظرین آج کی جو سچی کہانی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ یہ نذیر حسن کی کہانی ہے۔ نذیر حسن 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، مگر بچپن سے ہی وہ کچھ الگ طبیعت کا مالک تھا۔ باقی بھائیوں کی طرح نہ تو شرارتی تھا اور نہ گلیوں میں کھیلنے کودنے کے لیے جاتا تھا۔ وہ بہت ہی کم بولتا اور خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ بچپن سے ہی اس نے اپنے والدین کے گھر میں غربت کے ڈیرے دیکھے تھے۔ تینوں بھائی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ نذیر حسن 12-13 سال کا تھا جب اس کے والدین نے اسے ایک ٹوکری میں برش اور پالش رکھ کر دی اور کہا کہ سڑکوں میں، گلیوں، بازاروں میں چکر لگایا کرو اور لوگوں کے جوتے صاف کیا کرو۔ ایک بڑی سی ٹوکری میں مختلف رنگ کے برش اور پالش رکھ کے اس کے والد نے اسے 2 طرف سے رسی سے باندھا اور اس کے گلے میں ٹکا دیا۔ اور اب نذیر حسن صبح ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے باہر نکل جاتا اور دوپہر 3 بجے تک مختلف سڑکوں، گلیوں، پارکوں میں چہل قدمی کرتا رہتا، اور جہاں کہیں اسے جوتے پالش کرنے کے لیے گاہک مل جاتا وہیں بیٹھ کر وہ جوتے پالش کرتا اور پھر سے گاہک کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگتا۔ یہی اس کی زندگی تھی، یہی اس کا روزگار تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے 4 پیسے کمانے شروع کر دیے۔ شام کو جب وہ گھر واپس آتا تو اپنے دن بھر کی کمائی اپنے والدین کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ اس کے باقی 2 بھائی بھی اسی طرح کوئی نہ کوئی کام کر رہے تھے۔ بڑا بھائی ہوٹل پر کام کر رہا تھا اور چھوٹا ایک ورک شاپ پر کام کر رہا تھا، اور خود نذیر حسن لوگوں کے جوتے پالش کر رہا۔ اس طرح گھر کے تمام افراد مل کر روزی روٹی کمانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی طرح وقت رفتہ رفتہ گزرتا جا رہا تھا۔ زندگی کی گاڑی کو یہ سب لوگ مل کر گھسیٹ رہے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے تھے وہ اپنے بارے میں سوچ رہے تھے۔ نذیر حسن کے بڑے بھائی نے اب ہوٹل پر کام کرنا چھوڑ کر اپنی جمع پونجی سے سامان خریدا اور اب وہ سموسے کا ٹھیلا لگاتا۔ اسی طرح دوسرے بھائی نے بھی ورک شاپ پر کام کرنا چھوڑ کر اب ایک خالی جگہ پر چھپڑ لگا کر وہاں اپنی ورک شاپ کا مختصر سامان رکھ لیا۔ ایسے ہی نذیر حسن نے بھی سوچا کہ اسے بھی جوتے پالش کرنے کا کام چھوڑ کر کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے مزید آمدنی بھی ہو اور جو ذرا بہتر بھی دکھائی دے۔ لہٰذا اس نے بہت سوچ سمجھ کر پیسے جوڑنا شروع کر دیے، اور پھر جب اس کے پاس ایک مناسب رقم جمع ہو گئی تو پھر اس نے بھی گول گپے کا ٹھیلا لگانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ دیکھا کرتا تھا کہ کالج اور اسکول کے آس پاس لوگ گول گپے کی کافی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جیسے ہی نذیر حسن نے گول گپے کا ٹھیلا لگانا شروع کیا تو اس کی گول گپے ہاتھوں ہاتھ بکنے لگے، اور ایسے اسے اپنی اس ریڑھی سے اچھی خاصی آمدنی آنے لگی۔ تینوں بیٹے نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماں باپ نے نہایت سادگی کے ساتھ خاندان میں ہی ان کی شادی کی اور اپنے فرض سے سب کو دوش ہو گئے۔ نذیر حسن کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی زنیرہ سے ہوئی تھی۔ بھائیوں کی شادی اور پھر والدین کی وفات کے بعد بڑے دونوں بھائیوں نے نذیر حسن سے اس بات کا مشورہ کیا کہ آخر والدین کے اس چھوٹے سے 3 مرلے کے مکان کا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ تینوں بھائیوں کے اکٹھے رہنے کے لیے وہ ناکافی تھا۔ لہٰذا نذیر حسن نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد ایک حل پیش کیا اور کہا، اگر آپ لوگ دونوں الگ ہونا چاہیں تو آپ کرائے کے مکانوں میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ گھر میں رکھ لیتا ہوں، اس کی مالیت لگوا لیتے ہیں، آپ دونوں کو آپ کا حصہ ادا کر دوں گا۔ دونوں بھائی اس پر اتفاق کرنے لگے اور والدین کا وہ 2 کمرے کا چھوٹا سا مکان جو وہ نذیر حسن کے حصے میں آ گیا، اس نے شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی نہایت کفایت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے کچھ رقم جمع کی اور بھائیوں کو جو حصہ بنتا تھا ان کو دے دیا۔ نذیر حسن کی بیوی بھی اسی کی طرح صبر شکر کرنے والی انسان تھی۔ گھر میں تنگ دستی ہونے کے باوجود اس نے اپنی زبان سے گلے شکوے کا کبھی ایک لفظ تک بھی نہیں کہا۔ شادی کے بعد بھی نذیر حسن کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا، اب بھی اس کا وہی معمول تھا۔ وہ صبح ریڑھی لے کر نکل جایا کرتا اور شہر کی مصروف بازاروں میں چکر لگاتا رہتا، اور جب بھی چھٹی کا ٹائم ہوتا تو وہ کسی بڑے اسکول یا کالج کے پاس آ کر اپنی ریڑھی کھڑی کرتا، اور وہاں چند منٹوں میں ہی اس کی ریڑھی خالی ہو جایا کرتی اور وہ اپنی جمع پونجی کو، اپنے رزق کو جیب میں ڈالتا اور گھر آ جاتا۔ گھر آتے ہوئے اور اس رقم سے کل کے لیے سامان لینا نہیں بھولتا تھا
اور یہی اس کی روز کی روٹین تھی۔ شادی شدہ زندگی کی ابتدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی اولاد کے طور پر اس کی بیوی کی گود میں اپنی رحمت کو ڈالا۔ نذیر حسن اور اس کی بیوی دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ بچی بہت خوبصورت، گول مٹول، پیاری چمکتی آنکھوں والی گڑیا تھی۔ نذیر حسن اور اس کی بیوی کی دنیا تو جیسے اس بچے کے آنے سے رنگین ہو گئی تھی۔ اب تو کام ختم کرنے کے بعد نذیر حسن کو گھر واپس آنے کی جلدی ہوتی کہ جلدی سے وہ گھر جائے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اپنی گڑیا کو آواز دیتا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیتا، اور پھر زندگی کا سفر ایسے ہی رواں دواں تھا۔ گڑیا 3 سال کی تھی جب نذیر حسن کی بیوی ایک دفعہ پھر سے امید سے ہو گئی۔ اپنی طاقت کے مطابق نذیر حسن بیوی کا خیال رکھتا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا۔ گھر میں کام کاج تو زیادہ نہیں تھا، اس کی بیوی کام کاج ختم کرنے کے بعد آرام بھی کیا کرتی، اور نذیر حسن گھر واپس آتے ہوئے تھوڑا بہت فروٹ بھی لے آتا تاکہ اس کی بیوی اور آنے والی بچی کی صحت اچھی رہے۔ ایسے انتظار کرتے کرتے 9 مہینے کا یہ عرصہ بیت گیا، اور نذیر حسن کی بیوی نے ایک دفعہ پھر سے بیٹی کو جنم دیا۔ مگر نذیر حسن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیٹیاں بھاری ہوتی ہیں، بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، یا بیٹیوں کی ذمہ داری اس کے کندھے کو جھکا دے گی، یا ایسا کچھ بھی۔ اس نے کھلے دل اور کھلی باہوں کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی کا بھی استقبال کیا۔ اب تو اس کے گھر کی رونق بڑھ گئی۔ گھر میں 2 بیٹیوں کی آوازیں گونجتی، ان کی کہلکاریاں۔ نذیر حسن واپس آتا تو اپنی آنگن کی یہ رونق دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ ایک بیٹی بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ جاتی، جبکہ دوسری بیٹی جھولے میں لیٹے اس کی جانب اپنے بازو بلند کر دیتی۔ نذیر حسن دونوں بیٹیوں کو گود میں لے کر بیٹھ جاتا اور پھر اسی طرح کھانا کھاتا، ساتھ ساتھ نوالے بڑی بیٹی کو بھی کھلاتا۔ وقت ایسے ہی رفتہ رفتہ گزرتا جا رہا تھا۔ بڑی بیٹی اسکول جانے کے قابل ہو چکی تھی۔ اب نذیر حسن صبح اٹھ کر پہلے اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑتا اور پھر گول گپوں کی ریڑھی لے کر نکل جاتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور اولاد سے نوازا، اور نذیر حسن کی یہ تیسری اولاد بھی ایک بیٹی تھی۔ مگر اب کی دفعہ لوگوں نے سرگوشیاں کرنا شروع کر دی، رشتہ داروں نے باتیں کی، محلے داروں نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہر کوئی نذیر حسن کی طرف رحم بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ نذیر حسن اور اس کی بیوی تو اپنی تیسری بیٹی پر بھی جان چھڑکتے تھے۔ حتیٰ کہ مارکیٹ میں نذیر حسن کے ساتھ کھڑے ارد گرد کئی ریڑھی والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اس دفعہ بھی نذیر حسن کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو لوگ اسے تسلی دینے لگے۔ اکثر تو ملنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کاش اللہ اس دفعہ بیٹا دے دیتا۔ بیٹیوں کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بیچارہ نذیر حسن حیران پریشان نظروں سے لوگوں کی طرف دیکھتا اور الجھن کا شکار ہو جاتا۔ اور پھر اگلے 5 سالوں میں نذیر حسن کے گھر مزید 2 بیٹیوں کی پیدائش ہو چکی تھی، اور اب وہ 5 بیٹیوں کا باپ تھا۔ اب تو لوگ نذیر حسن کے منہ پر صاف صاف کہہ دیا کرتے کہ کاش کوئی بیٹا ہوتا، تمہارا بھی بازو بنتا، تمہاری کمر مضبوط کرتا، بیٹیوں کو رخصتی میں تمہارا ساتھ دیتا۔ مگر افسوس کہ تمہارا گھر تو بیٹیوں سے بھر گیا، اب ان کو بیاہتے بیاہتے تمہاری کمر ٹوٹ جائے گی۔ کیسے ان سب کو پال پوس کر بڑا کرو گے؟ کیسے ان کی شادی کرو گے؟ کیسے ان کو رخصت کرو گے؟ اس طرح کی باتیں سن سن کر نذیر حسن کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی، اور وہ بڑے ہی صبر و تحمل سے جواب دیتا کہ جس پروردگار نے ان لوگوں کو زمین پر بھیجا ہے اس نے ان کا رزق بھی تو بھیجا ہوگا۔ مجھے ان کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا خالق اور مالک وہ ہے، وہ انہیں بھی دے گا، اور مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے۔ دوسری جانب نذیر حسن کی بیٹیاں بھی یہ باتیں سنتی۔ نذیر حسن کی بیٹیاں بھی اس کی طرح سمجھدار اور سلجھی ہوئی بچیاں تھیں۔ بڑی بیٹیاں خاموشی سے اپنے باپ کی حالت بھی دیکھ رہی تھی، لوگوں کی باتیں بھی سن رہی تھی، لوگوں کے تانے بھی ان کے کانوں میں پڑتے تھے۔ لہٰذا وہ یہ ارادہ کر چکی تھی کہ انہیں کچھ کر کے دکھانا ہے، باپ کا ساتھ دینا ہے، باپ کا بازو بنے گی، اور یہی لوگ، یہی زبانیں، یہی نظریں جو ان کی طرف رحم سے اٹھتی ہیں، ہمدردی بری اٹھتی ہیں، طنز سے اٹھتی ہیں، کل کو یہی زبانیں ان کے باپ کی طرف ستائش سے اٹھیں گی، رشک سے اٹھیں گی۔ لہٰذا بڑی تینوں لڑکیاں تعلیم پر خوب توجہ دے رہی تھی، اور صرف خود نہیں، ساتھ ساتھ اپنی دونوں چھوٹی بہنوں پر بھی کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ نذیر حسن کی بڑی بیٹی نے گریجویشن کرنے کے بعد مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنی تھی۔ اس کے لیے اس کے پاس کتابیں نہیں تھی، لہٰذا اس نے یا تو لائبریری کا سہارا لیا یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کمبائن اسٹڈی میں کتابوں کو بانٹ لیا، اور ایسے اس نے سر توڑ کوشش کی اور مقابلے کا امتحان دے دیا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ پہلی کوشش میں ناکام ہو گئی۔ لیکن وہ نذیر حسن کی بیٹی تھی، مایوس ہونا اور ہارنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ باپ نے سمجھایا کہ کچھ اور کر لو، پرائیویٹ کہیں نوکری کر لو، کسی اسکول میں ٹیچنگ کر لو، مگر بیٹی نے کہا کہ بابا، محنت میرا کام ہے اور محنت کرنے والوں کو کامیابی ملتی ہے، یہ پروردگار کا وعدہ ہے، اور میں ایک دفعہ پھر سے کوشش کروں گی۔ میں تب تک کوشش کروں گی جب تک میں اسے حاصل نہ کر لیتی۔
نذیر حسن نے مسکرا کر بیٹی کے کندھے پر پیار سے تبکی دی اور باپ کی یہ تبکی بیٹی کا حوصلہ بڑھا چکی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے مقابلے کے امتحان کی تیاری میں جٹ گئی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بہن نے بھی گریجویشن کرنے کے بعد بڑی بہن کی دیکھا دیکھی مقابلے کے امتحان کی تیاری کی۔ وہ تیاری کر رہی تھی اور بڑی بہن نے پیپر دے دیے، اور پھر وہی ہوا کہ محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ کوشش کرنے والا کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لیتا ہے، اور اس دفعہ نذیر حسن کی بیٹی مقابلے کا امتحان پاس کر چکی تھی۔ جس نے دیکھا حیران رہ گیا، جس نے سنا اس نے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ کیا۔ لوگوں نے حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لی کہ وہ نذیر حسن جو گول گپے کی ریڑھی لگاتا تھا، اس کی بیٹی نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا۔ وہ کمشنر لگ چکی تھی، بڑی بیٹی کی ٹریننگ سٹارٹ ہو چکی تھی، وہ دوسرے شہر ہاسٹل میں منتقل ہو گئی، جبکہ اسی دوران چھوٹی بیٹی نے اگلے سال مقابلے کا امتحان دے دیا۔ بڑی بہن کی طرف دیکھ کر وہ کافی حد تک سیکھ چکی تھی۔ بڑی بہن نے اسے بہت حد تک گائیڈ کیا، اسے بتایا کہ جو غلطیاں اس نے پہلے سال کی وہ نہ کرے۔ پل پل اپنی بہن کے ساتھ تھی اور پھر محنت کا نتیجہ نکل آیا۔ ایک سال نذیر حسن کی ایک بیٹی نے مقابلے کا امتحان پاس کیا، دوسرے سال دوسری بیٹی نے۔ لوگ واہ واہ کرنے لگے، اخباروں میں تصویریں چھپنے لگی، انٹرویو کے لیے لوگ گھر کو آنے لگے۔ صرف نذیر حسن کی بیٹیاں بھی ایسی خوددار اور باوقار لڑکیاں تھیں کہ کسی نے بھی اخبار، رپورٹر یا میڈیا کے نمائندے کے سامنے کوئی شرمندگی نہ محسوس کی۔ اپنے کچے پکے گھر کے صحن میں بان کی چارپائی پر بیٹھ کر انٹرویو دیے اور دونوں طرف اپنے ماں باپ کو بٹھایا اور میڈیا کو بتایا کہ میرا باپ گول گپے بیچتا ہے۔ راتوں رات یہ خبر وائرل ہو چکی کہ گول گپے بیچنے والے کی بڑی دو بیٹیوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا۔ ایک بیٹی کمشنر لگ چکی ہے، دوسری کی ٹریننگ ابھی جاری ہے۔ بیٹیوں کو گورنمنٹ کی طرف سے گھر، سرکاری گاڑیاں مل گئی تھی۔ نذیر حسن کی ریڑھی تو ایک کونے میں کھڑی تھی، اس کے تو دن بدل چکے تھے۔ بیٹیوں نے اب باپ کو مشقت کرنے سے منع کر دیا، لہٰذا نذیر حسن نے اپنی ریڑھی، جسے اس نے ساری عمر عزت کے حصول کے لیے محنت مشقت کی، وہ ریڑھی نذیر حسن ایک ضرورت مند کے حوالے کر دی۔ کل تک وہ نذیر حسن جو 2 کمروں کے ایک مکان میں رہتا تھا، جس کے ایک کمرے میں اس کی 5 بیٹیاں سوتی تھی اور دوسرے کمرے میں نذیر حسن سویا کرتا تھا، اور آج انہیں بیٹیوں کو 2 سرکاری گھر مل چکے۔ بس پھر کیا تھا، باقی بیٹیاں بہنوں کی یہ کامیابی دیکھ کر اسی راستے پر گامزن ہو چکی تھی۔ سب دل لگا کر پڑھ رہی، سب نے خوب محنت کی، ایک کے بعد ایک آگے بڑھتی گئی۔ جیسے ہی نذیر حسن کی بیٹیوں کو اعلیٰ سرکاری عہدے مل گئے، سرکاری گاڑیاں مل گئی، گھر مل گئے، گول گپے والے اس نذیر حسن کی تو جیسے قدر ہو گئی۔ دنیا والے رک کر سلام کرنے لگے، دوست احباب کھڑے ہو کر بڑی عقیدت سے بات چیت کرتے، وہی دوست احباب جو پہلے پاس کھڑے ہونا بھی پسند نہیں کرتے تھے، جن کے پاس پہلے وقت ہی نہیں ہوا کرتا، اب وہ بات کرنا چاہتے تھے۔ نذیر حسن کی وہی بیٹیاں جن کے لیے پہلے وہ رشتے تلاش کرتا تھا اور غربت کی وجہ سے کوئی اس کی بیٹیاں لینے کو تیار نہیں تھا، اور اب رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی، وہ بھی اعلیٰ سرکاری افسران، پڑھے لکھے اور اونچے اونچے گھروں کے رشتے۔ نذیر حسن نے دیکھ بھال کر بڑی دونوں بیٹیوں کا رشتہ طے کر دیا اور پھر 2 سال کے اندر اندر شادی کر دی۔ 2 سال میں نہ صرف نذیر حسن نے اپنی 2 بڑی بیٹیوں کا فرض ادا کیا، بلکہ تیسری بیٹی نے بھی مقابلے کا امتحان دیا اور وہ بھی پہلی ہی کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ اور پھر نذیر حسن کی بیٹیوں کی کامیابی کا یہ سلسلہ رکا نہیں۔ لوگوں کے لیے شاید یہ حیرت کی بات تھی، مگر نذیر حسن کی بیٹیوں کے لیے تو یہ کامیابی کا نتیجہ تھا، محنت کا ثمر تھا اور صبر کا وہ میٹھا پھل تھا جس کے لیے وہ بچپن سے انتظار کر رہی تھی۔ اور پھر وقت ایسے ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے نذیر حسن کی 5 بیٹیاں کمشنر کے عہدے پر فائز ہو چکی تھی۔ وہی نذیر حسن جو پہلے گول گپے کی ریڑھی لگایا کرتا، اب لوگ اسے اس کی بیٹیوں کی وجہ سے جانتے تھے۔ وہی بیٹیاں جن کی پیدائش پر لوگ آ کر کہتے تھے نذیر حسن پر 5 بیٹیوں کا بوجھ ہے، کیسے ان کو پال پوس کر بڑا کرے گا، کیسے ان کی تعلیم و تربیت مکمل کرے گا اور کیسے ان کی شادی کرے گا۔ آج وہی 5 بیٹیاں اب باپ کا بازو بنی ہوئی تھی۔ ان 5 بیٹیوں کے لیے ان کے باپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا، ان کے رشتے اعلیٰ گھروں سے خود بخود آ رہے تھے۔ بیٹیوں کی تنخواہیں کافی معقول تھی اور نذیر حسن اور اس کے خاندان کو تو ساری عمر سے کفایت شعری اور میانہ روی کی عادت تھی، لہٰذا جلدی اس نے ان بیٹیوں کی اسی تنخواہوں میں سے بیٹیوں کو بیاہ کر رخصت کر دیا۔ 5 بیٹیاں، 5 سرکاری گاڑیاں، 5 سرکاری گھر، اور خود نذیر حسن کا بھی 10-15 دن ایک بیٹی کے پاس رکتا تو پھر اسے ڈرائیور بٹھا کر گاڑی میں دوسری بیٹی کے گھر چھوڑ دیتا۔ وہاں 10-15 دن بامشکل گزرتے کہ تیسری بیٹی کا فون آ جاتا، ابا میرے گھر کب آئیں گے؟ تو نذیر حسن اور اس کی بیوی دونوں چہرے پر مسکراہٹ لیے بڑی خوشی خوشی ایک بیٹی سے دوسری اور دوسری سے تیسری کے گھر روانہ ہوتے رہتے۔
ان کی وہ بیٹیاں جنہیں لوگ بوجھ کہا کرتے تھے، اب وہی بیٹیاں ان کی پہچان تھی، کیونکہ نذیر حسن نے کبھی ان بیٹیوں کو بوجھ سمجھا ہی نہیں تھا۔ نذیر حسن نے کبھی اپنے پروردگار سے گلہ اور شکوہ نہیں کیا تھا کہ بیٹیاں ہی کیوں مولا، مجھے بیٹا کیوں عطا نہیں کیا، حتیٰ کہ اس نے اپنے بیٹے کے حصول کے لیے کوئی باغ دوڑ نہیں کی، درباروں، درگاہوں اور پیروں فقیروں کے پاس چکر نہیں لگائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جو سب سے بڑی ذات ہے نا، ہم سب جس کے کن کے محتاج ہیں، مجھے اس کے ساتھ ضد نہیں لگانی۔ وہ پروردگار مجھے جس حال میں رکھے گا میں اس حال میں راضی ہوں۔ اور اب نذیر حسن اپنے صبر کا، اپنے شکر کا پھل چکھ رہا تھا، اور یہ پھل ایسا میٹھا اور لذیذ ہے کہ وہ تمام لوگ رشک اور حسد کی نگاہوں سے نذیر حسن اور اس کی بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ کل تک جو باتیں کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور نذیر حسن اور اس کے گھرانے کی طرف افسوس بری نظروں سے دیکھا کرتے تھے، آج انہی نظروں میں رشک بھرا ہوا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور اسلامک واقعات سننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔